بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات بجنب محمد وآل محمد علیہ السلام. کہ یہ جو راستہ ہے یہ بننی سے یہاں تک بے انتہا شدید دھوپ پہ ہمارے بچے اور عورتیں کھڑے رہتے ہیں. پچھلے سال بھی میں نے خبر ملی تھی کہ آج 2 محرم میں کئی بچے جو تھے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، مومن کا انتقال بھی ہو گیا تھا. تو میں نے ایڈمنسٹریشن سے کہا تھا کہ بھائی یہاں پر ایک اوپر تھوڑا سا نمگیرہ لگ جائے یہاں سے وہاں تک. تو انہیں نے باہر بازیاں شروع کر دیں کہ فلاں کو اعتراض فلاں کو اعتراض. کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہرگز کسی کو اعتراض نہیں ہے. اگر اہل سنت کو عزاداری سے اعتراض ہوتا تو کل کے فاتح فرات میں 50,000 سنی جمع نہ ہوتے وہاں. کم از کم اس 1,00,000-1,50,000 کے مجمع میں 50,000 اہل سنت تھے کل کے علم فاتح فرات میں. کل کے علم فاتح فرات میں اس سے کم تعداد نہیں ہوگی. وہاں 1,50,000 کے مجمع میں کم از کم 50,000 سنی تھے. تو سنی کو اعتراض نہیں. یہ آپ کی پالیسی ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ اب سے پالیسی نہیں ہے. جب سے آزادی ملی ہے تب سے انگریز تو چلے گئے، اپنی پالیسی چھوڑ گئے. کانگریس کی پالیسی بھی یہی رہی، اس کے بعد جتنی حکومتیں آئیں سب ان کی پالیسی بھی یہی رہی. حکومت کی پالیسی نہیں ہے کیونکہ پولیس اسی پرانی پالیسی پر عمل کرتی ہے. حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، لیکن یہ کہ ان کے پاس وہ پرانی ڈائری بھی لکھا ہوا ہے جو انگریزوں کے زمانے سے چھوٹ گئی ہے کہ اسی طرح سے آج کسی اہل سنت کو اعتراض نہیں کہ یہاں کے اوپر شامیانہ لگ جائے اور وہاں پر بچے اور عورتیں محفوظ رہ جائیں. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پچھلے سال میں یہی حرکت رہی تو ہمیں مجلسوں کا ٹائم بدلنا پڑ جائے گا. اعلان کر رہا ہوں، ایڈمنسٹریشن سن لے، تمام لوگ سن لے کہ اگر اسی طرح سے یہ رہا ہمارے ساتھ بہانے بازیاں رہیں اور جھوٹ موٹ کے بہانے کرتے رہے کہ صاحب سنی راضی نہیں، یہ فلاں راضی نہیں، فلاں راضی نہیں، تو مجبوراً ہمیں یہ ٹائم بدل کے شام میں رکھنا پڑے گی. کیونکہ چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے عورتوں اور بچوں جو وہ آئیں تو یہ دھوپ کی تکلیف برداشت نہ کریں. لہٰذا پہلے ہی سے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر ایسی بہانے بازیاں چلتی رہیں تو پھر ہم کو مجلس کا ٹائم بدلنا پڑ جائے گا. اس کے بعد جو بھی بھگتتا ہوں آپ بھگتیے گا، ہم پر ذمہ داری نہیں رہے گی. ایک صلوات نواز محمد میں نے کہا کہ جس کو اعتراض ہے اس سے لکھوا کے لے آئیے. نہیں ابھی تک لکھوا کے نہیں لائے. جس کو اعتراض ہو اپنے ویڈیو پر کر دے کہ ہمیں اعتراض نہیں لکھوا کے لائے. میں نے کہا مگر ابھی اپنے کسی مخبر سے نہیں لکھوائیے گا. ہم اپنے مخبروں کو بھی پہچانتے ہیں اور ان کے مخبروں کو بھی پہچانتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے ہم سے. جو ہماری قوم کے مخبر ہیں ہم ان کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں. جو ہمارے مخالفین کی قوم میں مخبر ہے ان کو بھی بہت اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں. کون مخبر ہے اور کون مخلص ہے ہم جانتے ہیں. ایک سلمان اب ظاہر کہ ایک مجلس ہے، اس میں کیا بیان ہو کیا نہ ہو، ایک دو چار دلیلیں ہیں. اگرچہ میں نے کہا موضوع بہت سخت ہے، میں نے کوشش یہی کی کہ بہت آسان کر کے بچوں جوانوں کے لیے پیش کر دیا جائے. اللہ اعلان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جو احد ہے. اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، اللہ احد ہے، اللہ یکا و تنہا ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کا وجود بھی ہے یا نہیں ہے. لہٰذا میں نے عرض کیا تھا کہ اسی لیے اصول دین میں وجود خدا کو داخل نہیں کیا گیا ہے.
ورنہ حصول دین بجائے 5 کے 6 ہونا چاہیے تھے کہ پہلے اللہ کے وجود کو مانو، پھر توحید ہو، پھر عدل ہو، پھر امام نبوت ہو، پھر امامت ہو، پھر قیامت ہو. لیکن اس لیے اصول دین میں وجود خدا نہیں رکھا گیا ہے کیونکہ تو انسان کی فطرت بتاتی ہے کہ کوئی خدا ہے. یہ انسان کی فطرت و عقل اس پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے کہ کوئی پالنے والا، کوئی رازق، کوئی وجود دینے والا. آج تھوڑا سا کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے تو اللہ کے وجود سے انکار کر دیتا ہے. یونیورسٹی میں پڑھ گئے، اللہ کے وجود سے انکار کر دیا. حقیقت یہ ہے، موقع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا اشارہ کہ زندگی اور حیات رہی تو عرض کروں گا کہ جتنی بہت چیلنج کے ساتھ اس ممبر سے اعلان کر رہا ہوں کہ سائنسدانوں نے عجیب چیزیں، بچے سنیں، جوان سنیں، میرے ان جملوں کو یاد کر لیں کہ سائنسدانوں نے جتنی بھی تھیوریاں وجود خدا کی مخالفت میں پیش کی ہیں انہی سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. ایک صلوات میں جو محمد والے بیک یا زہرا، بیک یا زہرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت نہیں ملا مجھے کہ زیادہ تفصیل کر سکوں ظاہر کے، اور زیادہ میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ بہت ثقیل گفتگو ہو جائے. تو میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ آج تک سائنسدانوں نے، چاہے وہ نیوٹن ہو، چاہے آئنسٹائن ہو، چاہے اسٹیونسن ہو، دنیا کے کسی بڑے بڑے سائنسدان کا نام لے لیجئے، اس نے جو اللہ کے وجود کو کے انکار کے لیے، اللہ کے وجود سے انکار کے لیے جتنی تھیریز پیش کی ہیں، جتنے نظریے پیش کیے ہیں، انہی سے ہی وجود خدا ثابت ہو جاتا ہے. ایک بگ بینگ تھیوری ہے کہ صاحب ایک دھماکہ ہوا، مادے کا ایک مجموعہ تھا، بہت بڑا مجموعہ تھا، اس میں ایک دھماکہ ہوا، وہ مادہ جو تھا، جو میٹر جو تھا، وہ پوری کائنات میں پھیل گیا اور اسی سے تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا. تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ وہ دھماکہ کرنے والا کون تھا، وہ بگ بینگ کرنے والا کون تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی طاقت مادے سے پہلے تھی کہ جس نے مادے میں دھماکہ پیدا کیا. وہی تو خدا ہے، وہی تو اللہ ہے. ایک صلوات محمد. تھیوری آف چانس پیش کی گئی کہ ہر چیز اتفاق سے ہے، ہر چیز اتفاق سے. ذات بھی کس میں عقل و فہم ہو تھیوری کو نہیں مان سکتا، تھیوری کو نہیں مان سکتا. ہر چیز بائی چانس ہے. یہ دنیا جو ہے بائی چانس پیدا ہو گئی ہے. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر کئی رنگ میں زمین پر گرا دوں، کئی رنگ میں زمین پر گرا دوں اور اس میں اس رنگوں سے ایک حسین مور کی تصویر بن جائے، ایک خوبصورت مور کی تصویر بن جائے، میں کہوں کہ خود بخود تصویر بن گئی ہے. یہ میں نے تو خالی رنگ بکھیر دیے تھے، یہ خود بخود تصویر بن گئی ہے. کوئی ننھا سا بچہ بھی نہیں مانے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مصور نہ ہو تصویر نہیں بنتی، جب تک تصویر بنانے والا نہ ہو اس وقت تک تصویر نہیں بنتی. تو ایک مور کی بہت توجہ آباد میرے سامنے ہے. ایک مور کی تصویر جب خود بخود نہیں بن سکتی، جب تک کوئی مصور بنانے والا نہ ہو مور کی تصویر نہیں بن سکتی. جب تصویر خود بخود نہیں بن سکتی تو خود مور خود بخود کیسے بن جائے گا؟ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد والے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خود دلیلیں ثابت کر دیتی ہیں کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے. معلوم ہوا کہ ہم نے روشنائی بکھیر دی اور معلوم ایک بہترین کتاب لکھ کر آ گئی. ہم نے تو روشنائی اڈیلی تھی کاغذ کے اوپر، بہترین ایک فلسفی کی کتاب لکھ کر آ گئی. کسی سے کہو کیا مانے گا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مصنف نہ ہو کتاب تحریر نہیں ہو سکتی. ارے جب تک مصنف نہ ہو کتاب تحریر تو اس کتاب کائنات کا بھی کوئی مصنف ہونا چاہیے کہ جس نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے. صلوات محمد وعلی محمد. چھٹے امام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. ہارون کا دربار ہے. ایک دہریہ آتا ہے, تمام مسلمان علماء کو ہرا چکا ہے, تمام مسلمان جتنے بھی فلاسفہ تھے ان کو ہرا چکا ہے, جتنے منطق کے ماہرین تھے سب کو ہرا چکا ہے. اب اس نے آ کے پرچم نصب کیا کہ مجھے کوئی ہرا نہیں پایا, میرے دلیلوں کو کوئی جواب نہیں دے پایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ موجود نہیں. جب اللہ نہیں تو رسول بھی نہیں, جب رسول نہیں تو آپ خلیفہ کہاں سے بن گئے رسول اللہ کے. اب خلافت جب خطرے میں آئی تب امام یاد آئے. ایک صلوات میرے دلیل اس کی سنی. دہریہ تھا, اللہ کو مانتا نہیں تھا, ایتھیسٹ تھا, ملحد تھا, اللہ کو ماننے والا نہیں تھا. کہ ہم نے ساری دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ اللہ نہیں ہے. جب اللہ نہیں ہے تو رسول اللہ بھی نہیں ہے, اور جب رسول اللہ بھی نہیں ہے تو آپ ان کے نائب کہاں سے ہو گئے. اب جب تک اللہ کا معاملہ تھا گھبراہٹ نہیں تھی, جب تک رسول اللہ کا معاملہ تھا گھبراہٹ نہیں تھی. جب اپنا معاملہ آیا کہ آپ بھی تو غلط بنے ہوئے ہیں, جب رسول ہی نہیں رہے اللہ کے تو آپ وہاں سے خلیفہ کیسے بن گئے. کہ آپ بلاؤ فرزند رسول کو. صلوات بھیجے محمد بلاؤ فرزند رسول کو. گماشتہ پہنچتا ہے, نابابر پہنچتا ہے. آپ کو ہارون اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے. آپ کو ہارون رشید نے بلایا ہے. کیا بات ہے, ایک بہت بڑا ملحد ہے, بڑا فلاسفر ہے, بہت بڑا منطقی ہے, بڑی لاجیکل اس کی گفتگو ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم سے کوئی مقابلہ کرے. اس نے سب کو ہرا دیا ہے. ہارون چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور اس کا مقابلہ کریں. امام نے فرمایا مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرا کوئی معمولی شاگرد ہی اس کو ہرا دے گا. ایک صلوات بھیجے محمد. ہشام ابن الحکم ایک شاگرد تھے امام کے, ان کو بھیجا, کہا کہ اس سے مقابلہ کرنا ہے, اس سے مقابلہ کرنا ہے. ہشام نے کہا بھائی اس وقت تو مجھے بہت ضروری کام ہے, ابھی تو میں جا رہا ہوں, کل میں آؤں گا دربار میں. اب اندازے کہہ رہا ہوں, جیسے مثلا کہا کہ 10 بجے صبح تو میں یہاں دربار میں آ جاؤں گا, آپ اس کو بھی بلا لیجیے گا, میں بھی آ جاؤں گا, اور اس کے بعد میری اس سے گفتگو ہو جائے گی. اب توجہ رہے, دیکھیے کس طرح سے ایک ادنا شاگرد نے اتنے بڑے فلسفی کو ہرایا. آپ دیکھیں اب 10 بج گئے, اب ہشام نہیں آئے. 10:30 بج گئے, ہشام نہیں آئے. 11 بج گئے, ہشام نہیں آئے. اب وہ جو ملحد تھا وہ خوش ہوتا, دیکھیے ڈر کے بھاگ گیا, ہم سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے آ ہی نہیں رہا ہے. وہ خواہ میرا وقت آیا ہو رہا ہے, ڈر کے بھاگ گیا. 1 گھنٹہ لیٹ جناب ہشام پہنچے دربار میں, 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے. ہارون بھی بگڑا, ارے بھائی کب سے انتظار کرا رہے ہو, کیا بات ہے, تمہیں وقت کی قدر و قیمت معلوم نہیں؟ کہ نہیں مجھے وقت کی پوری قدر و قیمت معلوم ہے, مگر میں کیا کروں کہ جہاں پر میں رہتا ہوں یہاں آنے میں بیچ میں ایک دریا پڑتا ہے. ارے بیچ میں ایک دریا پڑتا ہے, اور جب میں یہاں شہر میں آنا چاہتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کشتی مجھے مل جاتی ہے, اس پر کوئی ملاح ہوتا ہے, میں بیٹھ جاتا ہوں اور وہ ملاح مجھے دریا پار کرا دیتا ہے, لہٰذا میں آ جاتا ہوں. لیکن اب کی ایسا اتفاق ہوا کہ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو نہ کوئی کشتی وہاں پر تھی, نہ کوئی ملاح تھا. اب میں پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں. یکایک میں نے دیکھا کہ لکڑی کے تختے آنے لگے اور خود بخود جڑنے لگے. ارے توجہ رہے. ہشام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یکایک
لکڑی کے ٹکڑے آنے لگے، تختے آنے لگے اور خود بخود جڑنے لگے. اور یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ خود بخود ایک کشتی تیار ہو گئی. اور اب میں پریشان تھا یہ کشتی چلے کیسے؟ تو دیکھا ہے خود بخود ایک انسان وہاں کے بعد تیار ہو کر آ گیا. اس کے ہاتھ میں پتوار تھے اور اس کے بعد میں کشتی پر بیٹھا اور وہ کشتی چلتی آئی کنارے تک، میں یہاں آ گیا. یہ سننا تھا. وہ ملحد کہنے لگا ارے کس پاگل کو بلا لیا میرے مقابلے پر، کس پاگل کو میرے مقابلے بلا لیا. ارے کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود بخود تختے یہاں اور کشتی بن جائے، خود بخود ایک ملا پیدا ہو جائے، خود بخود اس کے ہاتھ میں پتوار آ جائے. ارے یہ پاگل ہے جس کو مقابلے پر آپ لے آئے ہیں. انہی نے ہشام نے ہنس کر کہا ایک کشتی خود بخود اگر بنے، ایک ملا خود بخود بنے، پتوار خود بخود آ جائے تو تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو اور کہتے ہو پوری دنیا خود بخود بن گئی، تو تم سے بڑا پاگل کون ہے؟ ایک سلوات پہ جو لنوات تبر محمد ظاہر کہ سائنس میرا موضوع نہیں رہا ہے، کبھی سائنس نہیں رہا ہے، ادب میرا موضوع رہا ہے. سائنس مجھے نہیں پڑھی لیکن تھوڑا بہت جو ادھر ادھر سے پڑھ لیا ہے. میں اس کے آپ کے سامنے آج کے بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت مشہور تھیوری ہے نیوٹن کی، مشہور تھیوری ہے جس کو تھیوری آف موشن اور تھیوری آف انرشیا کہتے ہیں. یہ آج بھی تمام سائنسداں اس کو مانتے ہیں. آج بھی اسکولوں میں کالجوں میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے. تھیوری آف موشن اور تھیوری آف انرشیا بھی اس کو کہا جاتا ہے. نیوٹن نے دیکھا کہ درخت کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، وہ درخت کے سائے میں ایک سیب اوپر سے گرا اور زمین پر آ گیا. اب اس کو یہ توجہ ہوئی اس بات کی کہ آخر یہ سیب آسمان میں کیوں نہیں اڑا، یہ زمین ہی پر کیوں آیا. تو اب اس نے نتیجہ نکالا کہ زمین میں کشش موجود ہے، گریویٹیشن فورس موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ آسمان پر نہیں اڑا اور اس کے بعد زمین پر آ گیا. اس کے بعد اس نے تھیوری آف موشن پیش کی، تھیوری آف انرشیا پیش کی کہ پوری کائنات موشن میں ہے، پوری کائنات حرکت کر رہی ہے، پوری کائنات حرکت کر رہی ہے اور کوئی چیز رکی بھی نہیں ہے. چاند حرکت کر رہا ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، ستارے حرکت کر رہے ہیں، نظام شمسی موشن میں ہے. صرف یہی نہیں بلکہ جتنی کہکشانیں ہیں، جتنے گیلیکسیز ہیں، سب کے سب حرکت میں ہیں، سب کے سب موومنٹ میں ہیں، سب موومنٹ میں ہے. اور ان کے اندر جو ستارے ہیں وہ بھی گھوم رہے ہیں، خود کہکشانیں گھوم رہی ہیں اور ایک کہکشاں دوسری کہکشاں کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور پار ہو جاتی ہے اور ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکراتا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجو لنوات محمد والے محمد. اب یہیں پہ مجھے کہنے کا موقع مل رہا ہے. دیکھیے انسانوں کی آبادی ستاروں کے مقابلے بہت کم ہے، بہت کم ہے. 8 ارب اس وقت جو ہیں وہ دنیا میں آبادی ہے اور صرف ہماری کہکشان میں 10 ارب ستارے ہیں اور ایسی 50 کروڑ گیلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں. جس گیلیکسی میں ہم ہیں اسی میں 10 ارب ستارے ہیں، 10 ارب ستارے ہیں اور ایسی 50 کروڑ گیلیکسی دریافت ہو چکی ہیں اور تمام یہ اربوں ستارے ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں کے درمیان گزرتے ہیں. ارے ستارے بھی گھوم رہے ہیں، کہکشاں بھی گھوم رہی ہے، مگر کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے کبھی ٹکرایا نہیں. بہت توجہ رہے، ایک ستارہ دوسرے ستارے سے کبھی نہیں ٹکرایا. کیوں نہیں ٹکرایا؟ کیونکہ اللہ نے جو ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے بس اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں، لہذا ٹکراؤ نہیں ہوتا. خربوں ستارے ہیں لیکن سب کے سب موشن میں ہوتے ہوئے بھی آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہیں. انسان اتنی کم تعداد میں مگر روزانہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کا قتل عام کر. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے راستہ بتایا اس پر نہیں چل رہے ہو، اسی لیے ٹکراؤ ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجو لنوات محمد والے.
تھیوری بس بات رہ جائے گی، تھیوری آف موشن، تھیوری آف انرشیا، ہر چیز موومنٹ میں ہے، ہر چیز حرکت میں ہے۔ اس کے بعد اسے کہا کہ کسی چیز کو حرکت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی حرکت دینے والا نہ ہو، جب تک کوئی متحرک کرنے والا نہ ہو۔ پوری کائنات گھوم رہی ہے، متحرک ہے، یہ بتاؤ حرکت دینے والا کون ہے؟ تمہاری تھیوری ہی ثابت کر رہی ہے کہ کوئی خدا ہے کہ اس ایسی پوری کائنات کو متحرک کر دیا ہے۔ صلوات بھیجو نواز محمد وعلیہ۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جب بھی کوئی چیز موومنٹ میں ہوتی ہے تو کوئی طاقت اس کو روکتی بھی ہے، کوئی فورس اس کو روکتی بھی ہے، کوئی طاقت اس کو روکتی بھی ہے جو کوئی چیز موومنٹ میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا اگر آپ گیند لڑکائیں گے تو تھوڑی دور جا کر وہ گیند رک جائے گا، ایسا نہیں کہ بس وہ گھومتے ہی رہے، رک جائے گا، کیونکہ ہماری طاقت جب ختم ہو جائے گی تو گریویٹیشن فورس کو روک لے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز موومنٹ میں ہے ایک فورس ایسی ہے جو اس کو روک بھی سکتی ہے۔ اسی سے اللہ کی وحدانیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ کائنات کبھی نہ کبھی رک سکتی تھی۔ اس کا موومنٹ میں ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کوئی ایک خدا ہے جو اس کو متحرک کیے ہوئے ہے۔ صلوات بھیجو نواز محمد وعلی محمد۔ ایک صلوات بلند آواز محمد وعلی محمد۔ بس زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ سائنس کیا چیز ہے جس پر سائنسدان جو ہے پر فخر کرتے ہیں۔ یہ سائنسدان قدرت کی خلقتوں کا ایک ناقص بھدی نقل ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، یہ جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہیں، ایجادات ہیں، یہ سب ایک بھدی نقل ہے قدرت کی کارناموں کی۔ آپ دیکھیں، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ یہ کشتی کیا چیز ہے، یہ پانی کے جہاز کیا چیز ہے، یہ مچھلی کی نقل ہے، مگر تم جو نقل بناتے ہو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اللہ جس کشتی کو بناتا ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتی۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ وہ کشتی نہیں ڈوبتی۔ یہ پرندے جو یہ ہوائی جہاز جو ہیں یہ پرندوں کی نقل ہیں، یہ پرندوں کی نقل ہیں۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ آخر یہ پرندے یہ گریویٹیشن فورس کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں، یہ گریویٹی کے کیسے مقابلہ کرتے ہیں اور فضا میں اڑنے لگتے ہیں۔ جب اس پر تحقیق ہوئی تب ہوائی جہاز ایجاد ہوئے، مگر فرق یہ ہے کہ تمہارے جہاز حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے جہاز کبھی حادثے کا شکار نہیں ہوتے۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد وعلیہ۔ یہ کیمرے کیا، میں جلدی یاد کر رہا ہے اپنے بچوں جوانوں کی 2-3 باتیں پر۔ یہ کیمرے کیا ہیں، کیمرے کیا ہیں؟ یہ انسان کی آنکھوں کی ایک ناقص نقل ہے، انسان کی آنکھوں کی ایک ناقص نقل ہے جس کو کیمرہ کہتے ہیں، جس کو کیمرہ کہتے ہیں۔ انسان نے جو کیمرہ بنایا اس کی حد بالکل محدود ہے، تھوڑی دور کی تصویر لے سکتا ہے، اتنا بڑا کیمرہ نہیں آیا جو پوری کائنات کی تصویر لے سکے۔ مگر اللہ نے جو آنکھوں کا کیمرہ بنایا ہے، ایک نظر اٹھائیے پوری کائنات آنکھوں پہ آ جائے گی۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد وعلی محمد۔ بلیک اینڈ وائٹ کیمرہ الگ ہوتا ہے، کلر کیمرہ الگ ہوتا ہے۔ بہت توجہ ہے، بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ بلیک اینڈ وائٹ کیمرہ الگ ہوتا ہے، کلر کیمرہ الگ ہوتا ہے۔ جو بلیک اینڈ وائٹ ہے اس سے آپ جو کلر تصویر نہیں لے سکتے، اور جو کلر کیمرہ ہے اس سے بلیک اینڈ وائٹ تصویر نہیں لے سکتے۔ مگر اللہ نے جو کیمرہ فٹ کر دیا ہے، کیمرہ ایک ہے، بلیک اینڈ وائٹ بھی لے رہا ہے تصویر، کلر تصویر بھی لے رہا ہے۔ صلوات بھیجو محمد وعلی۔ یہ معمول چمگادڑ، حقیر چمگادڑ، آپ اس کو اندھیرے کمرے میں چھوڑیے، لاکھوں تار بچھا دیجیے کمرے میں، لاکھوں تار بچھا دیجیے کمرے میں، اور چمگادڑ کو اندھیرے میں چھوڑ دی، کبھی بھی ایک تار سے ٹکرائے گا نہیں، وہ بغیر ٹکرائے وہ اڑتا رہے گا۔ ہزاروں تار کمرے میں آپ نے بچھا دیے، مگر یہ چمگادڑ جو ہے، جو اس کا آپ لوگ بہت حقیر سمجھتے ہیں، چمگادڑ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لاکھوں تار ہوں مگر ٹکرائے بغیر اڑتا رہے گا، اندھیرے میں اڑتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ اس کے منہ سے الٹراسونک ویو نکلتی ہیں،
اس کے منہ سے الٹراسونک ویو نکلتی ہیں، منہ سے ویو نکلتی ہیں، کانوں سے ریسیو ہوتی ہیں، ٹرانسمیٹر بھی ہے اور ریسیور بھی ہے۔ ارے توجہ رہے، ٹرانسمیٹر بھی ہے، ریسیور بھی ہے۔ یہ الٹراسونک ویو جب تاروں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے سامنے کوئی رکاوٹ ہے، اور اتنی تیز رفتاری سے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اڑتا رہتا ہے اور کسی تار سے نہیں ٹکراتا۔ ارے اسی کو دیکھ کر تو راڈار بنائے گئے ہیں۔ ایک صلوات میں ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ کیا کیا جاتا میں نے وقت میں گنجائش نہیں، لہٰذا بغیر کسی تفصیل کے یہ بات پیش ہو رہی ہے۔ صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ سنیے، آپ لوگ بچوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ جو سپیرے آتے ہیں، سانپ سامنے ہے اور بین بجا رہے اس کے سامنے، بین بجا رہے کہہ رہے بین کے اوپر جھومتا ہے وہ، آپ کو بچوں کو سن کر تعجب ہوگا، سانپ کے کان ہی نہیں ہوتے ہیں، سانپ کے کان نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو سپیرا بین بجاتا ہے وہ آپ کے لیے بجاتا ہے، سانپوں کے لیے نہیں بجاتا ہے۔ آپ سن کر تو جھوم سکتے ہیں، سانپ نہیں جھومتا کیونکہ اس کے کان ہی نہیں ہوتے، سانپ کے کان نہیں ہوتے۔ یہ بیوقوف بنا رہا ہے سپیرا بین بجاتے بجاتے۔ کیا ہوتا ہے پھر، کیسے احساس ہوتا ہے؟ اس کا ایک سسٹم اللہ نے دیا ہے جو وائبریشن کو ریسیو کرتا ہے، وائبریشن کو ریسیو کرتا ہے۔ اگر آپ سانپ کے قریب پہنچیں تو وائبریشن جو پیدا ہوگا اس کے پاس ریسیور ہے جو وائبریشن کو ریسیو کرتا ہے، وہ سانپ وہ وائبریشن کو ریسیو کرتا ہے سانپ، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والا کدھر سے آ رہا ہے، اندازہ ہوتا ہے آنے والا کدھر سے آ رہا ہے۔ کان سے ہم جب سنتے ہیں تو ڈائریکشن کا پتہ ہمیں نہیں چلتا، پوری توجہ رہجس کرنا چاہتا ہوں، جب کان سے ہم سنتے ہیں تو ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلتا، ہم گھوم کے کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی سامنے کبھی پیچھے، آواز کدھر سے آئی تو ہمیں صحیح اندازہ نہیں، آواز سے صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا کہ آواز کا ڈائریکشن کیا ہے، لیکن وائبریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ کدھر سے آنے والا آ رہا ہے۔ اگر اس کے کان ہوتے اور آپ کے قدموں کی وہ صاحب سنتا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو جاتی، وہ سیدھا آپ ہی کی طرف آ جاتا، تو یا تو آنے والا مرتا یا سانپ مر جاتا، لیکن اللہ نے دونوں کو بچانا چاہا، لہذا صرف وائبریشن کے ذریعے سمجھ جاتا ہے کہ کدھر سے آواز آ رہی ہے، لہذا وہ مخالف سمت میں مڑ جاتا ہے، لہذا وہ خود بھی بچ جاتا ہے، آنے والا بھی بچ جاتا ہے۔ یہ ارحم الراحمین کے بنایا ہوا قانون ہے کہ نہ تمہیں نقصان پہنچے نہ اسے نقصان پہنچے۔ ایک صلوات بھیجے نواز پر محمد والے۔ یہ ہے کہ دوسرے، پوری توجہ میں جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے دوسرے مذہب سائنس کی ترقی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ارے توجہ رہے بچوں کی، جوانوں کی، دوسرے مذہب سائنس کی ترقیوں سے ختم ہو رہے ہیں، لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کا سائنس بڑھتی جاتی ہے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک صلوات بلند محمد والے، ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ موضوع ظاہر کا موقع نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ شرک کا الزام لگایا جاتا ہے، بدعتوں کا الزام لگایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کو اپنے اللہ مانتے ہیں، اماموں کو اپنے خدا مانتے ہیں۔ ہرگز نہیں، خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں ہے۔ تم صفات و کمالات الہیہ کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو اللہ سامنے نہیں آ سکتا، یہ اس کے صفات کے آئینے ہیں، اس کے کمالات کے آئینے ہیں۔ پوری توجہ چاہوں گا، ہمیں
خالی میری جتنی بھی ہوتی ہیں اور بچوں اور جوانوں کے لیے ہوتی ہیں، یہ اللہ کی صفات کا عکس ہیں، اللہ کے کمالات کا عکس ہیں۔ آپ نے دیکھا آسمان پر چاند نکلا اور چمک رہا ہے، آپ نے اس کو کہا کہ میں زمین پر ہم اس کو دیکھیں گے، ایک کانسا لے کر آ گئے، کانسا سامنے رکھا، چاند کا عکس آیا، مگر آپ نے کہا بھائی پورا چاند کا عکس اس میں نہیں آ رہا ہے، کہیں ایسا ہے کہ زیادہ عکس آیا ہے۔ تالاب کے کنارے پہنچ گئے، چاند کا عکس بھی آیا، چند ستاروں کا بھی عکس آ گیا، کبھی پورے آسمان کا عکس نہیں ہے۔ جب سمندر کے کنارے آ گئے اور پورے آسمان کا عکس سمندر کے اندر آ گیا۔ اب کانسے کے اندر یا تالاب کے اندر جو چاند نظر آ رہا ہے، کوئی جھانک کر دیکھے کیا چاند تو یہی ہے، چمک بھی وہی ہے، روشنی بھی وہی ہے، نشانات بھی وہی ہے جو چاند میں ہیں۔ آپ کہیں گے چاند یہی ہے تو ہر ایک یہ کہے گا چاند تو وہ اوپر والا ہے، یہ تو عکس ہے۔ ارے توجہ رہے، چاند تو اوپر والا ہے، یہ عکس ہے، اس عکس میں تمام صفات نظر آ رہے ہیں، روشنی بھی وہی نظر آ رہی ہے، چمک بھی وہی نظر آ رہی ہے، نشانات بھی وہی نظر آ رہے ہیں۔ بس یوں ہی سمجھ لیجئے آسمان پر اللہ ہے، یہ عکس ہے اس کے سارے صفات و کمالات، ان میں دیکھ لو۔ صلوات بھیجے محمد۔ اگر اللہ کا علم دیکھنا ہے تو ان کے علم کو دیکھو، اگر اللہ کا کرم دیکھنا ہے تو ان کے کرم کو دیکھو، اگر اللہ کا رحم دیکھنا ہے تو ان کے رحم کو دیکھو، ان کو دیکھتے جاؤ اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے جاؤ۔ صلوات بھیج دے پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے چھٹے امام اب ظاہر کہ بڑی مجبوری میرے لیے ہے کیونکہ مجلس ایسی سے مسائل بھی زیادہ پڑھے جاتے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ زندگی اور حیات رہی، اللہ نے چاہا بھی 2-3 مجلسیں رہ گئی، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چند باتیں اس پہ بھی عرض ہو جائیں۔ جو بات کہی جاتی ہے کہ صاحب وسیلہ نہ بناؤ ان کو دعا میں وسیلہ نہ بناؤ، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ مر چکے ہیں معاذ اللہ، یہ ختم ہو چکے ہیں، مردوں کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا، مردوں کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا۔ چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے مردوں کے لیے فاتحہ ہوتا ہے، زندے پر سلام کیا جاتا ہے۔ مردے کے لیے فاتحہ ہوتا ہے، زندوں کو سلام کیا جاتا ہے، زندوں پر فاتحہ نہیں ہوتا، زندوں پر سلام ہوتا ہے۔ ادھر رسول کے روضے پر پہنچے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ کبھی رسول کی زری کے سامنے کسی کو فاتحہ پڑھتے دیکھا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کبھی رسول کی زری کے سامنے کسی کو فاتحہ پڑھتے دیکھا؟ جو پہنچتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کبھی مولا علی کے روضے پر کسی کو فاتحہ پڑھتے دیکھا؟ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ ارے کیا کبھی حسین کے روضے پر قبر پر کسی کو فاتحہ پڑھتے دیکھا؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے کبھی عباس کے روضے پر کسی کو فاتحہ پڑھتے دیکھ؟ السلام علیکم یا ابو الفضل عباس۔ مردے کے لیے فاتحہ، زندے کو سلام ہوتا ہے۔ یہ سلام بتا رہے زندہ ہے، سن بھی رہے، سمجھ بھی رہے، جواب بھی دے۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ مدد مانگنا شرک ہے، بس جلدی سے، مدد مانگنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ بارش کرنا ہے تو اللہ سے مدد مانگو، کھیتوں میں سبزہ اگانا ہے تو اللہ سے مدد مانگو، درمیان میں کسی کو وسیلہ نہ بناؤ۔ آؤ دیکھو تو کہ کس طرح سے رسول کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اور کون وسیلہ بنا رہا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ رسول کا سن کچھ 5 برس کا تھا، صرف 5 برس کا سن تھا۔ مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، 3 سال گزر گئے، بارش نہیں ہوئی۔ مکے کے جو کافر اور بت پرست ہیں اپنے بت قدوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے بت قدوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر بارش نہیں ہوئی۔ آپس نے سب نے طے کیا کہ ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں، چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے خدا سے دعا مانگیں۔ پوری توجہ رہے، وہ اپنے خدا سے دعا مانگے۔ تمام جتنے بھی کافر، جتنے بھی مشرک تھے، سب خانہ ابو طالب پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب ابو طالب باہر۔ یہ جملے ہیں
بت پرستوں کے ان کافروں کے جملے ہیں کہ اے ابو طالب ہم اپنے خدا سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں، آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے۔ ارے خود مشرک بتا رہے ہیں کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے، ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے کا صبح پورے مکے میں اعلان کر دو کہ صبح میں دعا مانگنے پہنچ رہا ہوں۔ دعا ارے کعبے میں دعا مانگنے پہنچ رہے ہیں آپ تو ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ ارے توجہ، یہ درس ملا ہے وسیلے کا کہ کس طرح سے وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ لیجئے۔ ارے اللہ کے گھر میں غیر اللہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ ارے توجہ، رہے اللہ کے گھر میں غیر اللہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ صبح پہنچ جانا، پورے مکے میں اعلان ہو گیا کہ صبح کو ابو طالب دعا مانگنے آ رہے ہیں، دعا مانگنے۔ کسی مجلس میں کیا تھا، میں نے شاید 20-25 سال پہلے میں نے موضوع اختیار کیا تھا، تو وہاں پر میں نے عرض کیا تھا اے ابو طالب آپ نے بڑا خطرہ مول لے لیا، آپ نے بڑا رسک لے لیا۔ ارے دعا ہی مانگنا ہے تو اکیلے میں دعا مانگ لیجئے، تنہائی میں دعا مانگ لیجئے۔ ارے دعاؤں کا کیا بھروسہ، پتہ نہیں قبول ہو پتہ نہیں قبول نہ ہو۔ بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا پرہیزگار، بڑے سے بڑا نمازی، اب آپ اس کے پاس پہنچے، لا کر کہیں میرے لیے دعا مانگ دیجئے، تو کیا وہ انکار کرے گا کہ نہیں میں تمہاری دعا نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں دعا مانگ دوں گا۔ پھر یہ آپ اس سے پوچھئے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی تو کتنا ہی بڑا نمازی، کتنا ہی بڑا مومن، کتنا ہی بڑا متقی، کتنا ہی بڑا پرہیزگار، کتنا ہی بڑا عالم، اس کا جواب یہی ہوگا کہ میرا کام ہے دعا مانگنا، میں ضمانت نہیں لے سکتا کہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اے ابو طالب اتنا بڑا مجمع اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو کتنی بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ سب کو بلا لو، سب کے سامنے دعا مانگوں گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کبھی ابو طالب کی دعا رد ہوئی ہوتی تو ابو طالب کو اپنی دعاؤں میں اتنا اعتماد نہ ہوتا۔ اب مجھے کہنے دیجیے کہ ساری دنیا کے تقوی ایک طرف ہے، ایمان ابو طالب ایک طرف ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ صبح نمودار ہوتی، بہت کم وقت رہ گیا، صبح نمودار ہوتی ہے رسول اللہ کا 5 برس کا سن ہے، 5 برس کا سن ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ رسول، کسی کو نہیں معلوم کہ نبی، کسی کو نہیں معلوم کہ پیغمبر، مگر نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہے، ابو طالب کو معلوم ہے۔ جناب ابو طالب کو علم ہے کہ نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی، اگرچہ 5 برس کا سن ہے، تشریف لے کر آئے، پورا مجمع ہزاروں کا جمع ہے۔ جناب ابو طالب اپنے چھوٹے سے بھتیجے کو، ننھے سے بھتیجے کو، 5 برس کا سن ہے، انگلی تھامے چلے آ رہے ہیں، کعبے کے قریب پہنچے، اس طرح سے کہا کہ آپ اس طرح سے کھڑے ہو جائیے کہ آپ کی پشت کعبے کی طرف ہو، میری طرف چہرہ ہو، میری طرف چہرہ۔ ابو طالب کی نگاہیں چہرہ رسالت پر جمی ہوئی، رسول کا کل 5 برس کا سن، اسی وقت 40 اشعار کا قصیدہ نظم فرمایا، فی البدی قصیدہ۔ اب سنیے وسیلہ کس کو کہتے ہیں، اب سنیے مدد کیسے مانگی جاتی ہے۔ چہرے پر نظر بے ساختہ شعر کہہ رہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اے حسین چہرے والے، اے خوبصورت چہرے والے، ارے تیرا چہرہ تو ایسا، ابھی ابر کو واسطہ دے دوں، ابھی ابر برسنے لگے۔ صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ آج جناب ابو طالب کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے،
میں نے ایک چیز کبھی پیش کی تھی کہ یہ بچاتا بہت کم وقت لہٰذا ایک ہی دو باتیں پیش ہو سکتی ہیں. یہ بات کہی جاتی ہے بہت زور و شور سے جب ہم جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں تو مخالف کہتے ہیں ارے بھائی آپ لوگ اتنے کیوں پریشان ہیں جناب ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے میں, آپ کیوں اتنا زور لگائے ہوئے ہیں؟ ارے نہ کوئی نبی تھے, نہ کوئی پیغمبر تھے, نہ کوئی امام تھے. اگر امام ہوتے اور ہم کہتے کہ کلمہ نہیں مسلمان نہیں تھے تو آپ کو پریشانی ہونا چاہیے. اگر رسول ہوتے اور ہم کہتے کہ صاحب مومن نہیں تھے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے تھا. اگر نبی ہوتے, نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں نہ پیغمبر, اور آپ زور لگائے ہوئے کہ مومن تھے, تو اگر ہم ان کو کافر مان رہے ہیں تو کون سی قیامت آئی جا رہی ہے؟ یہ جملے سننے میں آتے ہیں کہ اگر ہم جناب ابو طالب کو کافر مان رہے ہیں تو کون سی قیامت آ رہی ہے, کون سی مصیبت آ جائے گی اگر ہم کو کافر مان لیں. مگر میں کہوں گا واقعی قیامت آ جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ یہ ثابت ہو جائے کہ ابو طالب کا قیامت آ جائے گی, پھر موسیٰ کا مرتبہ بلند ہو جائے گا, ہمارے رسول کا مرتبہ گھٹ جائے گا. اب میں قرآن کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. جس وقت جناب موسیٰ آغوش فرعون میں پہنچے ہیں, پوری تفصیل نہیں, اس کے بعد بھوک کا احساس ہوا ہے, تو آپ روایات کہتی ہیں کہ عورتوں کو بلایا, قرآن بھی گواہی دے رہا ہے کہ عورتوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ دودھ پلائیں. جو عورت آ رہی ہے موسیٰ منہ پھیر رہے ہیں, جو عورت آ رہی ہے موسیٰ منہ پھیر رہے ہیں. قرآن نے اعلان کیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے کافرہ عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا. ہم نے موسیٰ پر کافرہ عورتوں کو دودھ حرام کیا. ارے 3 دن کے موسیٰ سمجھ رہے ہیں کیا کیا حرام ہے کیا حلال. 3 دن کے موسیٰ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کافرہ عورتوں کا دودھ نہیں پی سکتے, منہ پھیر رہے ہیں منہ پھیر رہے. اور تم کہتے ہو کہ ابو طالب کافر تھے کہ جن کے دسترخوان پر رسول نے 18 برس تک کھانا کھایا. اب بتا کہ موسیٰ افضل ہوئے یا رسول افضل ہوئے؟ ایک صلوات بھیجے صدر محمد اب بتا کون افضل ہو گیا؟ موسیٰ افضل ہوئے یا موسیٰ افضل ہوئے جا رہے ہیں؟ موسیٰ افضل ہو جائے. اگر آپ جناب ابو طالب کو کافر مانو گے تو موسیٰ کا مرتبہ بڑھ جائے گا, رسول کا مرتبہ گھٹ جائے گا. بس آخری جملے سن لیجئے. آپ دیکھیں کہ میں ایک بزرگ سے سنا ہے کہ یہاں کے جو دہلی کی جامع مسجد ہے اس میں تمام لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو اس میں ایک عیسائی بھی تھے, کرسچین بھی تھے, وہ بھی وہاں پر مسجد کو دیکھنے کے لیے آئے. وہاں پر مسجد میں جہاں نمازی تھے وہاں جیب کترے بھی رہتے ہیں. یہاں تک کہ حج میں بھی جیب کترے ہوتے ہیں. وہاں پوری ٹیمیں جاتی ہیں, تو جیب کتروں کی ٹیمیں جاتی ہیں حج پہ تاکہ وہ جیبیں کاٹتے ہوں. لہٰذا وہاں اعلان ہوتا ہے کہ حاجیوں سے کہ بھائی جب بھی آپ طواف کیجیے گا تو بٹوے سے محفوظ رکھیے گا اپنے کو, کہیں بٹوا کوئی کاٹ نہ لے. اب وہ اس نے بٹوا کاٹ لیا, اس کا بٹوا لے لیا. تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے کام غلط کیا ہے, گراکٹ ہے, چور ہے, مگر احساس ہوا کہ مجھ سے کام غلط ہو گیا ہے. میں نے جس کا بٹوا لیا ہے وہ ہے عیسائی, میں ہوں مسلمان. میں نے عیسائی کا بٹوا مسجد میں لے لیا, مسجد میں اس کی پاکٹ مار دی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عیسائی میدان حشر میں جناب عیسیٰ سے کہے کہ میں مسجد میں گیا تھا, ایک مسلمان نے میری جیب کاٹ لی, اور عیسیٰ رسول اللہ سے شکایت نہ کر دے کہ آپ کے ماننے والے نے میرے ماننے والے کا بٹوا چرا لیا. تو کہیں قیامت میں رسول اللہ کو شرمندگی نہ ہو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تمہارے ایمان سے زیادہ تو جیب کترے کا ایمان مضبوط ہے, اس کو شرمندگی کا احساس ہے, تمہیں نہیں ہو رہا ہے. صلوات بھیجے صدر محمد. ہاں یہ سلسلے کی
ہماری مدد کرتے ہیں، اور یہی وہ ہیں جو اسلام کی مدد کا وسیلہ بنے۔ اگر انہیں اسلام کی مدد نہ کی ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا، آج دین نہ ہوتا، آج شریعت نہ ہوتی۔ ہمیں دین کی قدر نہیں، ہمیں شریعت کی قدر نہیں، ہمیں احکام اسلامیہ کی قدر نہیں۔ کیوں قدر نہیں؟ مفت میں مل گیا ہے۔ تلخ جملہ ضرور ہے مگر عرض کرنا چاہوں گا، ہمیں دین مفت میں ملا ہے، ہمیں شریعت مفت میں لی ہے، ہمیں اسلام مفت میں ملا ہے، اسی لیے شریعت کی ہم قدر نہیں کرتے، اسی لیے احکام دینیہ کی ہم قدر نہیں کرتے، کیونکہ مفت میں مل گیا ہے۔ اسلام ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، تو ان سے پوچھو ان کا پورا گھر لٹ گیا۔ انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے علی اکبر کو قربان کیا، انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اون محمد کو قربان کر دیا، انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے کمسن قاسم کی پامالی برداشت کر لی، اور دین نے اسلام کو بچانے کے لیے، دین نے اسلام کو بچانے کے لیے ننھے سے علی اصغر کے گلے پر 3 بال کا تیر برداشت کر لیا۔ ہاں ایک بات مجلس والوں سے عرض کر دوں کہ اس مجلس میں امامہ بالکل آخر میں اتارا جاتا ہے، لہذا آپ درمیان میں بالکل نہ کھڑے ہوں۔ جب امامہ اترے اس کا مطلب یہ کہ اب شبیہ آنے والی ہے، لہذا جب تک امامہ نہ اترے آپ لوگ مسجد بیٹھ کر سنتے رہیں، کیونکہ پتہ نہیں اگلے سال کوئی ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں ہم میں سے اگلے سال کوئی ہو یا نہ ہو، لہذا آج دل بھر کر رو لیں، دل بھر کے حسین کی ادا کر لیں، دل بھر کر اس دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کو پرسا دے دیں۔ پتہ نہیں اگلے سال کون موجود ہوگا اور کون موجود نہ ہوگا۔ اس سلسلے کی آخری مجلس، ہاں جس نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ جب حسین مدینے سے چلے تھے تو آپ کا جملہ یہ تھا کہ میرے نانا کے دین، اگر اسلام میرے سر کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلواروں آؤ میرا سر حاضر ہے، اے تلواروں آؤ میرا سر حاضر ہے۔ لیکن جب اسلام کی بے کسی دیکھی، اسلام کی مظلومیت دیکھی تو کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اے میرے نانا کے دین، کہ تیرا سینہ کمزور ہے تو گھبرانا نہیں، میرے علی اکبر کے سینے کا خون اے میرے نانا کے دین، اگر تیرے بازو کی قوت پہ کمی ہے تو گھبرانا نہیں، میرے عباس کے بازو حاضر ہے۔ اے میرے نانا کے دین، اگر تیرا گلا گھونٹا جا رہا ہے تو گھبرانا نہیں، میں علی اصغر کا گلا پیش کر دوں گا کہ 3 بال کا تیر لگ جائے مگر نانا کا دین بچ جائے۔ اے نانا کے دین، اگر تجھے پامال کیا جا رہا، تجھے پامال نہیں ہونے دوں گا، چاہے قاسم زندگی میں پامال ہو جائے۔ عزاداروں، ایسی مصیبتیں کربلا والوں کی کہ آج تک کوئی اندازہ نہیں کر سکا کہ کربلا والوں پر کتنی مصیبتیں پڑی۔ آج تک تاریخ دا حیران ہے، جب بھی کوئی فہرست بنتی ہے کہ اتنی مصیبتیں پڑی تھیں تو کوئی فہرست میں آگے بڑھ کر کہہ دیتا ہے یہ مصیبت تو تم نے لکھی ہی نہیں، یہ مصیبت تو تم نے لکھی ہی نہیں۔ جو کچھ تھا دامن میں تب حسین نے لٹا دیا تھا۔ تصور کیجئے جب کڑیل جوان بیٹا سامنے آیا ہوگا تو حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، مگر اس اسلام کے لیے یہ بچہ بھی میرا قربان ہے۔ لاش اٹھ نہیں سکی حسین سے، آپ نے سنا ہوگا 6 محرم کو لاش نہیں اٹھ سکی، بچوں کے ذریعے سے لاش اٹھوائی تھی۔ اس کے بعد جب پہنچے ہیں علی اکبر تو ایک روایت میں یہ ہے کہ علی اکبر میں ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی، جیسے ہی علی اکبر کو رکھا ایک ننھی سی بچی دوڑتی آئی، علی اکبر نے سلام کیا، اے سکینہ میرا سلام آخر قبول کر لو، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے طلب کر کہا بھیا آپ جا تو رہے مگر آپ کے وعدے کا کیا ہوگا؟ ارے میری ایک بہن ہے مدینے میں آپ کا انتظار کر رہی ہے، یہ بتائیے فاطمہ صغریٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ جناب علی اکبر تڑپ گئے، بابا ایک بار میری بہن کو مجھے دکھا دیجیے، ایک بار میری بہن کو مجھے دکھا دیجیے۔ سامنے سے پردے ہٹتے ہیں، اے علی اکبر کیا دیکھ رہے ہو؟ بابا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ اے علی اکبر اب کیا نظر آ رہا ہے؟
محلے بنی ہاشم نظر آ رہا ہے، اے علی اکبر اب کیا دیکھ رہا؟ ہمارا گھر نظر آ رہا ہے، ایک ننھی سی بچی ہے جو کسی کے نشان قدم پر سر رکھ کے میں رو رہی ہے، اے علی اکبر یہ تمہاری بہن فاطمہ سو رہا ہے، جب سے تم گئے ہو نشان قدم پر سر رکھ کر روتی ہے، اے میرے بھیا کب مجھے لینے آئیے گا؟ فاطمہ صغریٰ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آخر میں وہ وقت آتا ہے کہ حسین کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا بچہ ہے، 6 مہینے کا علی اصغر، ایک قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں، اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ 3 بھار کا تیر، ازادارو 3 بھار کا تیر۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی کربلا والے مسلمان تھے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ میں کہتا ہوں مسلمان تو دور کی بات، انسان نہیں تھے، انسان تو دور کی بات، درندے تھے، بلکہ درندے سے بھی پس تھے۔ میں نے واقعہ پیش کیا تھا کہ ہمارے لکھنؤ میں بلرام پور ہسپتال ہے، کچھ لوگ جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بھیڑیے کے بھٹ سے کسی انسانی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ لوگ گھبرا گئے کہ بھیڑیے کے بھٹ میں انسانی بچہ کیسے پہنچ گیا۔ جب جھانک کر دیکھا تو اتفاق سے بھیڑیے وہاں موجود نہیں تھے، دیکھا ایک ننھا سا بچہ 2 سال کا وہ رو رہا ہے۔ وہ جلدی سے اندر جا کر اس بچے کو لے آئے، بلرام پور اسپتال میں داخل کیا گیا۔ میں خود جا کر دیکھ کر آیا ہوں، آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ آج بھی جا کر کوئی ریکارڈ میں دیکھ لے گا تو بلرام پور اسپتال میں ریکارڈ محفوظ ہے، وہاں وہ بھرتی کیا گیا تھا، 4-5 سال وہ زندہ رہا۔ جب لوگوں نے پتہ لگا کہ واقعہ کیا ہوا تو پتہ چلا کہ ایک گاؤں کی سرحد کے اوپر ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ایک باپ اور ماں رہتے تھے، ان کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ جب بھیڑیوں کے گلے نے حملہ کیا تو ماں کو بھی مار ڈالا، باپ کو بھی مار ڈالا، مگر جو بھیڑیے کی مادہ تھی اس نے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے دودھ پر اس کو پالا۔ اس کا مطلب ہے کہ درندے بھی چھوٹے بچوں پر رحم کرتے، ارے یہ کربلا کے کیسے درندے تھے۔ ننھا سا علی اصغر، 3 بھار کا تیر، نہیں تیر چبھا نہیں تھا، تیر چبھا نہیں تھا۔ کیسے اگر 1 بھال کا ہوتا تو تیر چبھ جاتا۔ امام زمانہ نے فریاد کی ہے، میرا سلام ہو اس ننھے سے علی اصغر پر، میرا سلام ہو اس ننھے سے علی اصغر پر جو تیر سے تباہ ہو گیا تھا۔ ارے تیر چبھا نہیں تھا، 3 بھال کا تیر، ننھی سی گردن، علی اصغر تباہ ہو گئے تھے۔ ہاں عزادارو، ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، اب کربلا میں حسین تنہا ہے، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، حسین بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، سامنے سے دشمن بھاگ رہا ہے، غیظ کے عالم حملہ۔ جب دشمن سامنے سے بھاگتا تھا تو امام فرماتے ارے ہم کہاں بھاگ رہے ہیں، تم نے تو میرے علی اکبر کو مار ڈالا، ارے ہم کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے عباس کو مار ڈالا۔ ازادار زبردست جنگ ہو رہی تھی، آسمان سے پرچہ اترا، اے حسین اب واپسی کا وقت آ گیا ہے، اے حسین اب تمہیں واپس آنا ہے۔ تلوار نیام میں رکھی، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، حسین زین فرس پر ڈگمگا رہے تھے۔ آخر میں حرملہ، جب مختار نے حرملہ کو پکڑا ہے، اے حرملہ تم نے کیا کیا ظلم کیے، اے مختار تم سن نہیں پاؤ گے، تم سن نہیں پاؤ گے، لہٰذا مجھ سے نہ کہلوا، کہا نہیں تجھے بتانا، کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے، 3 تیر، ایک تیر عباس کے اوپر چلایا تھا جب مشق سکینہ چھن گئی تھی، دوسرا تیر علی اصغر کے گلے پر چلایا تھا جب ننھے سے بچے کا گلا چھن گیا تھا، اور دوسرا تیر حسین پر چلایا تھا۔ ہمارے ساتھ نے کہا، میرے ساتھ نے کہا ارے اتنے زخمی ہو گئے حسین اور گر نہیں رہے، ارے گھوڑے سے گر نہیں رہے، کوئی ایسی ترکیب کر حرملہ حسین گھوڑے سے گر جائے، حسین گھوڑے سے گر جائے۔ حرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا، امام حسین نے دیکھا کہ تیر آنے والا ہے، حرملہ کو پہچانتے تھے
کہ کتنا ماہر تیر انداز ہے وہ. حرملا کو جانتے تھے, چلے کمان میں تیر دوڑا, امام سمجھتے تھے کہ اس کا نشانہ خطا نہیں کرے گا. روایت کہتی ہے کہ امام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا, تیر پڑا پیشانی, ہاتھ کو چھیدتا ہوا تیر پیشانی میں پیوست ہو گیا. اب حسین سے سنبھلا نہیں گیا, زینے برستے ڈگمگا کر زمین پر گرے. روایت کہتی ہے, صاحب اصحاب الیمین لکھتے ہیں کہ شیو نے 12 وار کیے تھے, شیو نے 12 وار کیے تھے, اور ہر جماعت کربلا میں آ گئی تھی. جنات بھی آ گئے تھے, ملائکہ بھی آ گئے تھے, سارے انبیاء بھی آ گئے تھے, سارے رسول بھی آ گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مولا علی بھی, امام حسن بھی, نانا رسول اللہ بھی, ماں فاطمہ زہرا کربلا میں موجود تھی. صاحب اصحاب الیمین لکھتے ہیں جب پہلا وار شیو نے کیا تو سارے جنات اٹھ گئے کہ آقا اس سے آگے ہم نہیں دیکھ پائیں گے. دوسرا وار ہونا تھا, ملائکہ اٹھ گئے کہ آقا بس ہمارے صبر کی حد اتنی ہے, اس سے آگے ہم نہیں دیکھ پائیں گے. ہر وار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جماعت کربلا سے اٹھ جاتی ہے. نواں وار ہونا تھا, بھیا حسن نے کہہ دیا اے بھائی حسین بس میرے صبر کی حد اتنی ہے, اس سے آگے میں نہیں دیکھ پاؤں گا, میں کربلا سے جا رہا ہوں. 10واں وار ہونا تھا, بابا علی نے کہہ دیا. 11واں وار ہونا تھا, خود رسول اللہ نے فرما دیا اے میرے لخت دل بس اس سے آگے میں نہیں دیکھ پاؤں گا, میں جا رہا ہوں. اب آخری وار ہو رہا ہے, اب ساتر میں جدائی ہو رہا ہے. حسین نے فریاد کی کیا میں کربلا میں اکیلا رہ گیا؟ میں نے اسے آواز آئی نہیں میرے ساتھ تمہاری ماں فاطمہ زہرا موجود ہے, اگر سر کٹے گا تو مارے گا. شیور کا کند خنجر تھا, حسین کا گلا تھا, ماں فاطمہ